السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا دن ایک دفعہ پھر نون لیگ پر بھاری ثابت ہوا ہے۔ آج تو وہ کچھ ہو گیا ہے جو نون لیگ کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ دیکھیں، 8 فروری کے بعد سے یہ کہا جا رہا تھا، جب سے عام انتخابات ہوئے تب سے کہا جا رہا تھا کہ جس دن کسی آزاد جج کے سامنے الیکشن میں دھاندلی سے متعلق کیسز کی سماعت ہوگی، یہ تمام تر سیٹیں جو تحریک انصاف سے رات کے اندھیرے میں چھینی گئیں، یعنی تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ لیا گیا، یہ تمام سیٹیں تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی۔ نون لیگ سے یہ تمام تر چوری شدہ مینڈیٹ واپس لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت سے اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے متعلق تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے۔ تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس ملنا شروع ہو گیا ہے، تحریک انصاف کو سیٹیں واپس ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ 8 فروری کے بعد ہونے والے انتخابی نتائج کی تبدیلی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو پورے ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پریشانی کا باعث بننے جا رہا ہے۔ کیا اسلام آباد کے بعد لاہور والی سیٹیں بھی نون لیگ کے ہاتھ سے نکلنے جا رہی ہیں؟ تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام آباد کے تینوں نشستیں حلقہ NA 46، 47 اور 48، یہ وہ 3 نشستیں تھیں جہاں پر تحریک انصاف کے امیدواران ابتدائی طور پر جیت رہے تھے، لیکن 8 فروری کی رات کو نتائج تبدیل کر کے نون لیگ کے امیدواران کو ان سیٹوں پر جتایا گیا۔ تحریک انصاف کے امیدواران نے انتخابی نتائج جو آئے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو نوٹیفیکیشن تھا، الیکشن کمیشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ اب اس پر سماعت چل رہی تھی۔ پچھلی سماعت پر طارق محمود جہانگیری جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے، انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ تمام تر امیدواران، یعنی اس حلقے کے جتنے امیدواران ہیں، تمام امیدواران، خواہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہو یا آزاد امیدواران ہوں، وہ اپنے اپنے فارم 45 لے کر آئیں عدالت میں۔ ان تمام فارم 45 کا موازنہ کیا جائے گا اور اس کے بعد عدالت فیصلہ سنائے گی۔ نہ صرف فیصلہ سنائے گی بلکہ پچھلی سماعت میں کہا گیا کہ اگر کسی نے فارم 45 میں رد و بدل کیا، اگر کسی نے کوئی جھوٹ بولا تو اس کو جیل بھیجا جائے گا۔ نہ صرف اس کی نشست جائے گی بلکہ وہ جیل بھی جائے گا۔ اب تمام تر امیدواران کو وقت دیا گیا کہ اپنے اپنے فارم 45 لے کر آئیں۔ تحریک انصاف تو ملک بھر میں اپنے فارم 45 دکھاتی چلی آ رہی ہے۔ تمام تر سیاسی جماعتیں اپنے فارم 45 دکھانے کو تیار ہیں سوائے نون لیگ کے، کیونکہ اس ٹائم نون لیگ کے کسی امیدوار سے اگر آپ فارم 45 مانگیں تو وہ آئیں بائیں شائیں کرے گا، وہ آپ کو فارم 45 نہیں دکھائے گا، کیونکہ ان فارم 45 کے اندر رد و بدل کیا گیا۔ طارق محمود جہانگیری نے پچھلی سماعت میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں فارم 45 کا بیرون ملک سے فرانزک کروانا پڑا تو ہم وہ کروائیں گے۔ بیرون ملک تمام تر فارم 45 بھیجیں گے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ الیکشن دھاندلی کا معاملہ ختم ہو جائے۔ میں نے اس ٹائم بھی ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا فیصلہ ہے یا جو انہوں نے کہا ہے بیرون ملک سے فرانزک کرانے کا، یہ نون لیگ کی حکومت کو لے ڈوبے گا، اور وہی کچھ ہوا ہے۔ اب تمام تر فارم 45 عدالت میں جمع ہو گئے۔ NA 48 کے جہاں پر تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری امیدوار تھے اور نون لیگ کے راجہ خرم نواز امیدوار تھے۔ اسی حلقے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پہلے پیپلز پارٹی سے تھے، اس دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے بھی اپنے فارم 45 جمع کروا دیے، کیونکہ عدالت نے کہا تھا کہ NA 48، 47، 46 جتنے امیدوار ہیں، خواہ وہ آزاد ہیں، TLP کے ہیں، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، جتنے بھی ہیں، تمام فارم 45 لے کر آئیں، ہم موازنہ کریں گے۔ جن کے فارم 45 میچ کر رہے ہوں گے وہ بندہ جیت جائے گا، جس کے فارم 45 میچ نہیں کر رہے ہوں گے اس کی نشست بھی جائے گی اور وہ جیل بھی جائے گا۔ انٹرسٹنگلی اب آپ نے معاملہ سننا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ فارم 45 جمع کروا دیے ہیں تحریک انصاف کے رہنما علی بخاری نے، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، پیپلز پارٹی کے امیدوار نے، آزاد امیدواروں نے، جماعت اسلامی کے امیدوار نے، TLP کے امیدواران نے، تمام لوگوں نے اپنے فارم 45 جمع کروا دیے ہیں عدالت میں۔ انٹرسٹنگلی جس امیدوار کو الیکشن کمیشن نے جتوایا تھا فارم 47 کے مطابق، اس کا فارم 45 عدالت میں آیا ہی نہیں۔ یعنی راجہ خرم نواز جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جن کو جتوایا گیا اس حلقے میں، انہوں نے عدالت آ کر کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق شدہ فارم 45 دیے ہی نہیں، جس کے اوپر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جیت جائے، اس کی جیت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے، الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس کا جو تصدیق شدہ فارم 45 ہے وہ دیا ہی نہ ہو،
پھر آپ جیت کیسے سکتے ہیں؟ پھر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ جیت گئے ہیں جب تک آپ کو تصدیق شدہ فارم 45 ملا ہی نہیں؟ اس پر راجہ خرم نواز کے وکیل نے آئیں بائیں شائیں کی، عدالت سے ٹائم لینے کا کہا۔ پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آخری وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگلی سماعت میں جو اگلے ہفتے ہونے جا رہی ہے 3 جون کو، یعنی آج سے 3 دن بعد اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، تب تک کی وارننگ دیتے ہوئے طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ اگر کسی امیدوار نے اپنے فارم 45 فارم 47 یعنی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی جیت کے لیے درکار ہیں وہ جمع نہ کروائے تو عدالت یک طرفہ فیصلہ سنا کر کارروائی کا حکم دے گی۔ دیکھیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے بعد لاہور والی سیٹیں بھی خطرے میں پڑ گئی ہیں، کیونکہ یہ پہلا پیٹرن تھا، یہ پہلا ایسا ڈیسیژن تھا جو الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے آیا، جو اب تمام تر حلقوں میں امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ تمام تر حلقوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا، کیونکہ تحریک انصاف 8 فروری کے بعد سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمام تر فارم 45 منگوائیں، ان کا موازنہ کیا جائے، اور اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہوتا ہے تو ان کو بیرون ملک فرانزک کے لیے بھیج دیں، کٹا کھل جائے گا، سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کس امیدوار نے جھوٹ بولا، کس نے فارم 45 میں رد و بدل کیا۔ اب سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ نے اپنے فارم 45 چینج کیے ہیں، یہی کچھ حلقہ این اے 130 لاہور میں نواز شریف نے کیا، پی پی 154 مریم نواز نے کیا۔ یہ جو دھاندلی الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ ہے، یہ نون لیگ کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑ رہا، کسی صورت نون لیگ کو یہ تمام تر سیٹیں ہضم نہیں ہوں گی جو سیٹیں رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف سے چھینی گئیں۔ ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ عمران خان نہیں چھوڑیں گے، جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں وہ تو آخری گیند تک لڑتا ہے، اس نے 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا دے دیا تھا۔ یہاں پر تو پورا کا پورا الیکشن چوری کیا گیا، یہاں پر تو پورے ملک کے حلقوں میں دھاندلی کی گئی، انتخابی نتائج تبدیل کیے گئے، تو کیسے عمران خان ان حلقوں پر چوری برداشت کر لیں گے؟ وہ اپنی تمام تر ٹیم کو ہر ملاقات میں یہی کہتے ہیں کہ عدالتوں کا رخ کریں، ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس لینا ہے۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف کے اسلام آباد کے جو 3 امیدوار ہیں، یعنی شعیب شاہین، علی بخاری اور تیسرے حلقہ این اے 47 والے، ان تینوں امیدواران نے فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل کے سامنے انتخابی نتائج کو چیلنج کیا، اور اب تقریباً اس کا فیصلہ آ گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی امیدوار اپنے فارم 45 نہیں دے رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس فارم 45 ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، وہ فارم 45 نہیں ہے جو باقی امیدواروں کے ساتھ میچ کر رہے ہوں، تو یہ دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے گا۔ آپ اپنے فارم 45 بھی دکھائیں، تمام امیدواران کے باقی تمام 45 بھی دیکھیں، اگر کسی ایک امیدوار کا باقی امیدواران کے ساتھ فارم 45 میچ نہیں کرے گا، اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ طارق محمود جہانگیری نے یہ جو اندیا دیا کہ ہم صرف اس کو نااہل نہیں کریں گے، ہم اس کی نشست نہیں لیں گے، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے، اس کے خلاف اس کو جیل بھیجیں گے اور آئندہ الیکشن لڑنے پر پابندی لگائیں گے، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر یہی معاملہ لاہور آتا ہے اور نواز شریف اپنا فارم 45 پیش نہیں کر سکتے تو نواز شریف نااہل بھی ہوں گے، نشست بھی جائے گی، جیسے طارق محمود جہانگیری کے مطابق وہ جیل بھی جائیں گے اور آئندہ الیکشن لڑنے پر پابندی بھی لگے گی۔ سو یہ جو معاملات چل رہے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے، جب تک طاقتور ادارے نون لیگ کے ساتھ ہیں تب تک تو کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ شاید لنگر آن ہو جائے، لیکن طاقتور اداروں کا نون لیگ کے ساتھ ہونے کے باوجود جو عدلیہ کے اندر کچھ آزاد ججز کھڑے ہو گئے ہیں، جس قسم کے ریمارکس، جس قسم کے فیصلے اب عدالتوں سے آنا شروع ہو گئے ہیں، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ زیادہ دیر تک چلے گا، کیونکہ آئندہ سماعت پر جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد کی تینوں نشستیں تحریک انصاف کو واپس دینے جا رہے ہیں، اور یہ گیم چینجر فیصلہ ثابت ہوگا۔ یہ 8 فروری کے بعد اب تک کا سب سے بڑا ڈیسیژن ثابت ہوگا۔ اب تک کی جتنی سماعتیں ہوئی ہیں، اب تک کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، ان پروسیڈنگز کو دیکھتے ہوئے یہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ فارم 46، 47 اور 48 یعنی اسلام آباد کی تینوں سیٹیں تحریک انصاف کو واپس ملیں گی، اور یہ جو ڈیسیژن آئے گا، یہ جو ایک پیٹرن سیٹ ہوگا، اسی پیٹرن کو تحریک انصاف کے وکلاء لاہور ہائی کورٹ لے جائیں گے اور عدالتوں میں الیکشن ٹریبیونل کے سامنے لے کر آئیں گے، تاکہ یہی پیٹرن وہاں امپلیمنٹ کر کے تمام تر سیٹیں واپس لی جائیں۔ اب مسلم لیگ نون کے امیدوار جو جیتے ہوئے ہیں، خرم نواز بخاری، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو فارم 45 ہیں ہی نہیں۔ اس حلقے کے ریٹرننگ افسر نے بھی فارم 45 نہیں دیے، کیونکہ وہ بھی اس تمام تر صورتحال میں نون لیگ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ البتہ عدالت نے سماعت میں ان دونوں کو، یعنی راجہ خرم نواز اور اس حلقے کے ریٹرننگ افسر کو 15 ہزار روپے جرمانہ بھی کیا، اور آخری وارننگ دی کہ اگلی پیشی میں آپ نے ہر صورت اپنے تصدیق شدہ فارم 45 لے کر آنے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کو بھی طارق محمود جہانگیری نے حکم دیا ہے کہ اس حلقے کے تصدیق شدہ فارم 45 سامنے لائے جائیں اور وہ فارم 45 عدالت میں پیش ہوں۔ راجہ خرم نواز کے فارم 45 کے علاوہ تمام امیدواران کے فارم 45 کا موازنہ ہو چکا ہے۔
صرف راجہ خرم نواز کے فارم 45 آنے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرے 2 حلقے ہیں NA 46 اور 47 اس میں بھی نون لیگ کے امیدواران کے فارم 45 آنے ہیں۔ باقی تمام امیدواران کے فارم 45 کا موازنہ ہو چکا ہے، سب کے فارم 45 میچ کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے جب فارم 45 سامنے آئیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا۔ البتہ اگر یہ فارم 45 نہیں پیش کریں گے تو جسٹس طارق محمود جہانگیری اگلی پیشی پہ اگلی سماعت میں یک طرفہ فیصلہ سنا کر کارروائی کا حکم دیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز کی جانب سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ضرور مل رہے ہیں۔ جہاں پر جسٹس عامر فاروق جیسے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، وہاں پر جسٹس طارق محمود جہانگیری، محسن اختر کیانی، میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس بابر ستار جیسے جج بھی ہیں جو کم از کم اب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں جتنا گھٹن کا ماحول رہنا تھا رہ لیا، اب مزید گھٹن کا ماحول برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔